جو خانہ کعبہ آج ہمارے سامنے ہے، جس کا طواف کرتے ہیں، جس کا حج کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ صرف 404 سال پرانا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ اس نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور پھر اس پہ فہد بن عبداللہ نے 1470 ہجری پر تجدید کا کام کیا تھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ عمارت کس نے تعمیر کی تھی؟ یہ کب سے موجود ہے؟ کیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یا اس سے پہلے بھی کسی نے تعمیر کی تھی، یا کہ خدا نے خود اس کو تعمیر کیا تھا؟ اور جب یہ خانہ کعبہ نہیں تھا تب وہاں پہ کیا چیز موجود تھی؟ سب سے پہلے اس کو تعمیر جب کیا گیا تو کس وجہ سے کیا گیا؟ آخر کیا وجہ بنے کہ جس وجہ سے اس کو تعمیر کیا گیا؟ اور تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کو کس نے دیکھا؟ اور سب سے پہلے اس کا حج کس بندے نے کیا؟ سب سے پہلے طواف کس نے کیا اور کیوں طواف کیا؟ کس نے یہ طریقہ سکھایا؟ ایک بندے مومن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ جس سمت پہ وہ سجدہ کرتا ہے کم از کم اس کا علم ہونا چاہیے۔ امام بووی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا مالک یہ تو زمین کے اندر فساد کرے گا، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو کچھ فرشتے یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے غصے کے اندر ہمیں فرمایا، رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، اور اس وجہ سے ان فرشتوں نے وہاں گول چکر کاٹنا شروع کر دیے، طواف کرنا شروع کر دیا، اور زبان سے اونچی اونچی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں زمرد کے 4 ستونوں پر ایک بے مثل و بے مثال گھر بنایا، اور فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہ تمہارا فرشتوں کا قبلہ ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کا طواف کیا اور وہاں تسبیحات بلند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میری آسمانوں کی بلندیوں پر نشانی ہے۔ اب اس طرح میں ایک زمین پر گھر تیار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، لیکن حکم دیا کہ یہ اوپر بیت المعمور ہے، بالکل اسی کی صحت پہ زمین کے اوپر بھی میرا گھر تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے اور سکل کی وجہ سے اگر دائیں بائیں نہ ہو تو سیدھی یہ کعبہ کے چھت پر گرے گی۔ چنانچہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ گویا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعمیر خانہ کعبہ کی کرائی اور فرشتوں نے کی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے طواف کیا، حج کیا۔ سب سے پہلے حج بھی یہی کرنے والے تھے، طواف بھی فرشتے کرنے والے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس گھر کو تعمیر کریں۔ پھر حضرت جبرائیل امین انہوں نے نشاندہی کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف و حج کیا۔ اور اس کے بعد تیسری تعمیر جب کعبہ کی دیواریں وقت کے ساتھ کمزور ہو گئی تو حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی پتھر سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور بعد مفسر کہتے ہیں کہ تعمیر نہیں کیا بلکہ اس کا مرمت کا صرف کام کیا تھا۔ اور چوتھی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب طوفان آیا تھا تو طوفان بہت 6 ماہ تک تقریباً رہا، تو اس وجہ سے پانی کی وجہ سے اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی، یہ اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں تو جس جگہ یہ خانہ کعبہ تھا وہاں دیکھا کہ سرخ ٹیلا تھا، اور جبل ابو القیس سے 2 پتھر، ایک مقام ابراہیم والا پتھر اور دوسرا حجر اسود، یہ لیا، اور پھر حضرت جبرائیل امین کے اشارے پر، ان کی نشاندہی پر اس کی تعمیر کی، اور یہ دونوں وہاں پتھر رکھ دیے۔ ان میں سے ایک پتھر جو مقام ابراہیم پر ہے، اس کی خاصیت تھی کہ اس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ جو خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی یہ پتھر بھی خود بخود بلند ہو جاتا، اور آج بھی یہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں پتھر جنت کے زرکونوں میں سے 2 زرکون ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی ہے، ختم کر دی ہے۔ اگر ان کا نور ختم نہ کیا جاتا تو مشرق سے مغرب تک یہ ساری زمین ان کے نور سے منور ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حجر اسود اس کا پہلے رنگ سفید تھا، لیکن یہ انسان کے گناہ چوس چوس کر کالا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس خانہ کعبہ سے پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے اتنا جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے یہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی 5ویں تعمیر کی، پھر قبیلہ جرم کے سردار جرس بن غدار اصغر نے اس کی تعمیر 6 مرتبہ کی، اور 7ویں مرتبہ جو تعمیر کی گئی وہ حضور پاک علیہ السلام کے نسل کے بزرگ تھے، قصا بن کلاب، انہوں نے کی، اور اس زمانہ کی سب سے بے مثل بے مثال پختہ عمارت تعمیر کی۔ قبیلہ قریش کعبے کے متولی تھے، سیلاب کی وجہ سے کعبے کو بہت نقصان پہنچا اور مکمل اس وقت منہدم کر کے دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، اور یہ 8ویں تعمیر تھی۔ اور اس تعمیر کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ حجر اسود والا بھی آیا ہے کہ جس میں حضور پاک علیہ السلام نے ایسا طریقہ اپنایا کہ پوری دنیا آپ کے انصاف سے متاثر ہے۔ لیکن اس تعمیر میں سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ جو تعمیر کیا گیا مکمل عمارت تعمیر نہ کی گئی، بلکہ حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، تو یہ خانہ کعبہ سے باہر چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یزید کی حکومت آئی، اس نے اس خانہ کعبہ پر بہت زیادہ سنگ باری کی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا، دیواریں منہدم ہوگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کی تعمیر کی اور مکمل خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یعنی کہ حتیم بھی اس کے اندر شامل کر دیا اور مکمل خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے ایک بڑا گھر بنا دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ 10ویں تعمیر جب کرنے کا موقع آیا تو عبداللہ بن مروان، اس کا ایک نائب تھا حجاج بن یوسف، جو کہ تھا بڑا ظالم بادشاہ، اس نے اس کی تعمیر کی، اور تعمیر اس نے قریش والے کی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی تھی اس کو حتیم شامل کیا تھا۔ جب اس حجاج بن یوسف نے کی تو پہلی والی تعمیر پر کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہ حتیم کو پھر باہر نکال دیا۔ اب اس کے بعد جب اس نے یہ تعمیر مکمل کر دی تو پھر خلیفہ ہارون الرشید، اس نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو دوبارہ گرا کر حضرت عبداللہ بن زبیر جیسی تعمیر کروں گا، یعنی کہ حتیم جو خانہ کعبہ کا حقیقت حصہ ہے وہ بھی اس کے اندر دوبارہ شامل کر دوں گا۔ لیکن اس وقت کے امام حضرت یوسف نے کہا، حضرت امام یوسف نے کہا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو ہر آنے والا حکمران اپنے چرچے کرنے کے لیے، اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے تعمیر کرتا رہے گا، اور جو اس کی تعمیر ہوتی رہے گی مسلمانوں کے دل سے اس کی عزت کم ہوتی رہے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کا ایک بچہ گزرا ہے، مروان بن احمد خان، یہ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے حجر اسود کے علاوہ، یعنی کہ جس طرف حجر اسود لگا ہوا تھا، اس کے علاوہ سارے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور یہ تعمیر وہ ہے کہ جس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا، اور آج ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ وہی تعمیر ہے جو کہ 404 سال پرانی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز، اس نے اس پہ تعمیر کا کام تو نہیں کیا، لیکن رنگ و روغن کر کے اس کے زیب و زینت کا کام کیا، اور اس طریقے سے آج ہمارے سامنے کعبہ موجود ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جگہ ملاتے گئے، بڑا کرتے گئے سیر اس کا، لیکن کعبہ پھر وہی آخری تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ تعمیر نہ ہو